السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اردو اسلامی کلاس۔ آئیے آپ کے لیے بھی آبجیکٹیو لے کے آئے ہیں۔ جو 5 چیپٹروں کا نچوڑ تھا وہ پچھلی ویڈیو میں تھا، اور باقی ساری ویڈیوز جو بچی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری نچوڑ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو آئیے ہم بیرا باری کر کے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہمیں آبجیکٹیو پر دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلے سوال ہے کھیتی نظم کی اہمیت کیا ہے، یعنی کھیتی کیسی نظم ہے؟ تو پابند نظم، معرری نظم، آزاد نظم، نثری نظم۔ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ آزاد نظم۔ کیا ہوا؟ کھیتی کیسی نظم ہے؟ آزاد نظم۔ ہم ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، ہم کوشچن آنسر ہی بولتے ہوئے نکل جاتے ہیں نا، کوشچن آنسر ایسے، کیونکہ وقت بہت قریب ہے، وقت بہت کم ہے نا، تو اتنا زیادہ کریں گے تو لیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا کیا کوشچن ہے، کھیتی نظم کے شاعر کون ہے؟ کھیتی نظم کے شاعر کون ہے؟ تو اس کے شاعر کون ہے؟ عمیق حنفی ہیں۔ کون ہے؟ عمیق حنفی۔ اس کے بعد سے آ جائیے تیسرا کوشچن، وش ٹو آل مائی اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوں گے، تیسرا کوشچن ہے آپ کو ہمارے اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ کوشچن ہے کہ سبز کوزیں بنانے کی اجازت ہمیں مرحمت کرتا ہے، یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ وقت کے بارے میں۔ کوشچن کیا ہوگا؟ آنسر کیا ہوگا؟ وقت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے چوتھا کوشچن ہے تمام انسان کس کی کھیتی ہے؟ تمام انسان کس کی کھیتی ہے؟ تو وقت کی کھیتی ہے۔ تمام انسان کس کی کھیتی ہے جی؟ تو وقت کی کھیتی ہے۔ آئیے 5واں نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کھیتی نظم کا مرکزی کردار، یعنی کھیتی کس کے مرکزی کردار ہے؟ تو کھیتی جو ہے وہ وقت کی مرکزی کردار ہے۔ کھیتی نظم کی مرکزی کردار کون ہے؟ تو وقت جو ہے وہ کھیتی کا مرکزی کردار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 6واں نمبر کوشچن کیا ہے، وقت کیوں خوش ہوتا ہے؟ تو بدمست پا کر، کیا؟ بدمست پا کر خوش ہوتا ہے۔ وقت کیوں خوش ہوتا ہے؟ تو وقت بدمست پا کر۔ اس کے بعد 7واں کوشچن ہے، وقت انسانوں کو کیوں موقع دیتا ہے؟ وقت انسانوں کو کیوں موقع دیتا ہے؟ تو جواب خوشحالی کا، خوشحالی کا موقع دیتا ہے۔ وقت کس کا موقع دیتا ہے؟ خوشحالی کا۔ 8واں کوشچن ہے، عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1928 میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1928 میں عمیق حنفی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمیق حنفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اندور میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ اندور میں۔ عمیق کوشچن ہے، عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عبدالعزیز حنفی۔ اس کے بعد 11واں نمبر کوشچن ہے، عمیق حنفی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1988 میں عمیق حنفی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 11 نمبر کوشچن ہم نے دیکھ لیا۔ اب 12 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ 12 نمبر کوشچن میں کیا کہہ رہا ہے؟ 12 نمبر کوشچن میں کہہ رہا ہے عمیق حنفی کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو سنگ پہران، یہ جو ہے عمیق حنفی کا پہلا مجموعہ۔ عمیق حنفی کا ایک طویل نظم کا نام بتائیں۔ تو اس کا آنسر ہوگا، اس کا آنسر ہوگا سندھ آباد۔ سندھ آباد کیا ہوگا؟ سندھ آباد۔ چیپٹر نمبر 4 کا دیکھتے ہیں، نظم۔ یہ کیا ہے؟ برق کلیسا، یہ کیا ہے؟ نظم ہے۔ برق کلیسا یہ نظم، اس کے لکھنے والے اکبر الہ آبادی ہے نا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ہم نے پہلے ہی کیا، مصنف کا نام بہت ضروری ہے یاد رکھنا، مصنف کا نام رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو برق کلیسا کے لکھنے والے کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی۔ یہ برق کلیسا کیا ہے؟ یہ ایک نظم ہے۔ کیا ہے؟ نظم ہے۔ اب آئیے اکبر الہ آبادی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر میں شمار ہوتے ہیں؟ تو نمائندہ نظم گو۔ اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتندوں میں شامل ہوتے ہیں؟ اکبر اودھ پنچ۔ کیا ہے اس کا آنسر ہے اکبر اودھ پنچ۔ کیا آنسر ہے؟ اکبر اودھ پنچ۔ نظم برق کلیسا کے خالق کون ہیں، یعنی لکھنے والے کون ہیں؟ تو اکبر الہ آبادی ان کے لکھنے والے ہیں۔ شاعر کو مست کہاں ملی تھی؟ شاعر کو مس کہاں ملی تھی؟ مس کہاں ملی تھی؟ شاعر کو مس کہاں ملی تھی؟ کلیسا میں ملی تھی۔ کہاں ملی تھی؟ اس کے بعد کوشچن ہے 6واں نمبر کوشچن ہے، دولت عزت و ایمان کس کے قدموں پر شاعر کس کے قدموں پر شار کرنا چاہتا ہے؟ شاعر شار کرنا چاہتا ہے تو اس کا محبوبہ کے۔ کیا ہوگا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ہوگا محبوبہ کے۔ اس کا 7واں نمبر کوشچن دیکھ لیجیے گا۔ 7واں نمبر کوشچن کہہ رہا ہے اکبر الہ آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اکبر حسین اس کا پورا نام ہے۔ اس کا نیکسٹ کوشچن 8واں کوشچن ہے، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1845 میں اکبر الہ آبادی کی پیدائش ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1845 میں۔ اس کے بعد آ جائیے دیکھتے ہیں 9واں نمبر کوشچن، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو الہ آباد۔ اکبر الہ آبادی اپنے نام کے آگے ہی الہ آبادی لگا۔ جو اکبر الہ آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو فضل محمد، سید فضل محمد ہے نا۔ اکبر الہ آبادی کے خاندار بہادر کے خطاب سے کب نوازا گیا؟ تو اس کو 1898 میں خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ہے 12 نمبر کوشچن ہے، اکبر الہ آبادی کی اہلیہ کا انتقال کب ہوا؟ تو 2 اکتوبر 1910 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ 2 اکتوبر 1910 میں۔ اب آ جائیے 13 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ 13 نمبر کوشچن میں کہہ رہا اکبر الہ آبادی کے لڑکے ہاشم کتنی عمر میں انتقال ہوا ہے نا۔ اکبر الہ آبادی کے لڑکے ہاشم کا کتنی عمر میں انتقال ہوا؟ جی تو 13 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، اکبر الہ آبادی اس طرح کے شاعری میں
سبب مشہور ہوئے ہے نا ظریفانہ شاعری میں مشہور ہوئے. کس میں مشہور ہوئے تھے؟ ظریفانہ شاعری میں. اس کے بعد 15 نمبر کوشچن کا اکبر الہ آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو 9 ستمبر. انتقال کب ہوا؟ 9 ستمبر 1921 میں. 1921 میں ان کا انتقال ہوا. اس کا ہے متشاعر کی نظر میں غمخوار کون تھا؟ ہے نا. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ غمخوار کون تھا؟ پیروردی نگار ہے نا. اس کے بعد سے متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ تو ظریفانہ نظم ہے. شاعر کی نظم ہے، کس کی نظم ہے؟ تو متشاعر جو ہے نا کس کی نظم ہے؟ ظفر کمالی کی ہوگی. کیا ہوگا اس کا آنسر؟ کیا ہوگا؟ ظفر کمالی. متشاعر کس کی نظم ہوگی؟ تو ظفر کمالی کی. متشاعر کس کی نظم ہے؟ تو ظفر کمالی کی نظم ہے. اگلا کوشچن ہے متشاعر کے لفظی معنی کیا ہوگا؟ یعنی متشاعر کے لفظی معنی کیا ہوگا؟ تو متشاعر کے بناوٹی شاعر. کیا ہوگا؟ بناوٹی شاعر. اس کے بعد سے وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس. کیا کہتے ہیں؟ مسدس. وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں. اگلا چیپٹر ہے ہم نہیں جانتے. اس کے لکھنے والے کیا ہیں؟ یوجینو مونتالے. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ یوجینو مونتالے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظم ہے. کیا ہے؟ یہ نظم ہے. اس کے بعد سے اس میں ہے یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر تھے؟ تو اطالوی زبان کے شاعر تھے. کوشچن کہ نظم ہم نہیں جانتے کا اردو کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ ہے نا. کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو زاہدہ زیدی نے. کس نے؟ زاہدہ زیدی نے کیا تھا. یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ تو یہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں. اس کے بعد نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کس زبان کی نظم ہے؟ تو یہ اطالوی زبان ہوگی. اس کا آنسر یہ ہوگا اطالوی ہے نا. اطالوی زبان. کیا ہوگا آنسر اس کا؟ اس کا آنسر ہوگا اطالوی زبان، یعنی اطالوی زبان ہے. اس کے بعد سے نیکسٹ کوشچن گوز ٹو آل مائی اسٹوڈنٹ. ذیل میں کس شاعر کو نوبل انعام سے نوازا گیا؟ نوبل انعام سے کس کو نوازا گیا؟ تو یوجینو مونتالے کو نوازا گیا. اس کے بعد ہے نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو یہ یوجینو مونتالے کی نظم ہے. یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا تھا؟ تو یگانہ چنگیزی کا اصل نام تھا مرزا واجد حسین یاس. کیا نام تھا؟ مرزا واجد حسین یاس. اس کے بعد خلیل الرحمن اعظمی کس یونیورسٹی استاد رہے؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاد رہے. خلیل الرحمن کس یونیورسٹی میں؟ ہے نا. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاد رہے. اس کے بعد غالب اردو کے ساتھ ساتھ کس زبانوں میں شاعری کرتے تھے؟ تو فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے. اس کے بعد خلیل الرحمن اعظمی کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے؟ تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. اس کا غالب کا اصل نام کیا تھا؟ تو غالب کا اصل نام جو تھا وہ اسد اللہ خان غالب اس کا اصل نام تھا. اس کے بعد ان میں شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے ہے. ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے ہے؟ تو اس کا ساحر لدھیانوی کا جو تعلق تھا وہ فلمی دنیا سے تھا. کس کا تھا؟ ہے نا. فلمی دنیا سے کس کا تعلقات تھا؟ ساحر لدھیانوی کا. اس کے بعد اب آ جائیے غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقطع. غزل کے آخری شاعر ہے نا. بہت بھی آئی کوشچن ہے. غزل کے آخری شاعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آخری شاعر کو مقطع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع. اس کے بعد آ جائیے دیکھتے ہیں یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں. کہاں ہوئی تھی؟ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں ہوئی. زندگی اے زندگی کس شاعر کی مجموعہ ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن کا مجموعہ ہے. زندگی اے زندگی. ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا یہ کس غزل کا مصرع ہے؟ یہ خلیل الرحمن کی غزل کا مصرع ہے. کس کا ہے؟ خلیل. اردو کے سب سے مشہور و معروف غزل گو کون ہے؟ تو میر متقی جو ہے یہ بہت مشہور و معروف غزل گو ہے. سمجھنے بات کو. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن گوز ٹو آل مائی اسٹوڈنٹ. غزل کا پہلا شعر جس میں کیا کہلاتا ہے؟ شعر کیا کہلاتا ہے؟ یہ مطلع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مطلع. غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع. اور آخری کیا کہلاتا ہے؟ مقطع. یاد رکھیے گا ہے نا. ذیل میں کون سا شاعر اودھ پنج کے نورتنوں میں شامل ہے؟ تو اکبر الہ آبادی. کون سا شاعر؟ اکبر الہ آبادی. درجہ ذیل شاعر کے شاعر کون ہے؟ درجہ ذیل شعر کے شاعر کون ہے؟ دائم پراتے در پر نہیں ہوں ہے نا ہمیں خاک ایسی زندگی پہ پتھر نہیں ہوں میں. یہ شاعر ہے. یہ کس کی شاعری ہے یہ پوچھ رہا ہے. تو یہ مرزا
مرزا غالب کی شاعری ہے، کس کی ہے؟ مرزا غالب کی، سمجھ رہے بات کو؟ یہ مرزا غالب کی شاعری ہے۔ کس شاعر کو بادشاہ غزل کہتے ہیں؟ تو کس شاعر کو بادشاہ غزل کہا جاتا ہے جی؟ تو میر متقی کو، کس کو؟ میر متقی کو بادشاہ غزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرزا نوشا کے نام کے ساتھ کس شاعر کا معروف ہوتا ہے؟ تو یہ غالب کا معروف ہوتا ہے، کس کا معروف ہوتا ہے؟ اس کے بعد غالب کی پیدائش کی بات کریں جہاں تک کہ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال ہے غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1797 میں غالب کی پیدائش ہوئی تھی۔ درجہ ذیل میں کون صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے؟ تو یہ خواجہ میر درد، کیا نام ہے اس کا؟ خواجہ میر درد۔ درجہ ذیل میں کون سا صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے؟ تو کون ہے؟ خواجہ میر درد۔ اس کے بعد آئی مرزا غالب کی ابتدائی تعلیم کس نام سے مشہور ہوئی تھی؟ مرزا غالب کی ابتدا میں کس نام سے مشہور تھے؟ تو مرزا نوشا کے نام سے یہ مشہور تھے۔ غالب کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو غالب کی وفات جو ہوئی تھی 1869 میں۔ کب ہوئی تھی؟ مقطع کسے کہا جاتا ہے؟ تو غزل کے مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ غزل کے آخری شعر کو، یہاں دکھ رہا ہے، غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ کہ غزل کے اشعار جو لفظ بار بار آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں جو بار بار استعمال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ اس کے بعد شاعر اپنے اشعار میں جو اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تخلص کہتے ہیں، جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ اس کا نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا، نیکسٹ کوشچن کہہ رہا ہے کہ تشبیب کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو یہ تشبیب کا تعلق جو ہے وہ قصیدہ سے ہے۔ کس کے ہے؟ قصیدہ کا وہ حصہ بتائیں جس سے غزل کی جیسی صنف پیدا ہوتی ہے، تو وہ تشبیب کیا ہوگا؟ تشبیب ہوگا۔ غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ تو یہ اسد تخلص کرتے تھے، پہلے تخلص کیا کرتے تھے؟ اسد۔ اس کے بعد سے نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا، نیکسٹ کوشچن ہے اردو شاعری میں کون صنف مقبول ترین ہے؟ تو یہ غزل مقبول ترین ہے۔ اردو شاعری میں کون صنف مقبول ترین ہے؟ تو یہ غزل، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہے نیکسٹ کوشچن کہ غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو یہ قصیدہ سے ماخوذ۔ اب آجائے یگانہ کا اصلی نام کیا تھا؟ تو ان کا اصلی نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ یہ کیا نام تھا؟ اصلی نام مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ یگانہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو یگانہ کے معنی ہوتے ہیں مجوبہ اور یکتا۔ یکتا کیا ہوتا ہے؟ مجوبہ اور یکتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، یگانہ چنگیزی کے پہلے کیا تخلص تھا؟ یعنی پہلے یہ اپنا کیا تخلص کرتے تھے؟ تو پہلے یاس، یہ جو یاس ہے، یہ یاس دکھ رہے ہیں، یہ یاس تخلص کرتے تھے۔ اس کا کوشچن ہے پہاڑ کاٹنے والا اصطلاح کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو پہاڑ کاٹنے والا اصطلاح جو ہے نا فرحات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کے؟ دیکھیے گا، عطا کاکوی غم ارشد کس کی موت پر لکھا تھا؟ تو اپنے بیٹے کی موت پر۔ غم ارشد کس کی موت پر لکھا تھا؟ اپنے بیٹے کی موت پر۔ غم ارشد کے مصنف کون ہے؟ عطا کاکوی۔ کون ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے کہ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ تھا؟ تو یہ بیٹا اور باپ کا رشتہ تھا۔ کیا رشتہ تھا؟ بیٹا اور باپ کا رشتہ تھا، سمجھ گئے بات کو؟ اس کے بعد ہے عددی اعتبار سے ذو کس عدد کے برابر ہے؟ تو 900 کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ 900 کے۔ محمد کس عدد کے برابر ہے؟ تو 92 کے۔ کس کے؟ نیکسٹ دیکھیے گا کہ مرثیہ کی تحمید کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مرثیہ کی تحمید کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ چہرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ۔ سب سے مشہور مرثیہ نگار کون ہے؟ تو یہ جو سب سے مشہور مرثیہ نگار جو ہے وہ میر انیس ہے۔ کون ہے؟ میر انیس۔ اس کے بعد میر انیس کا پورا نام کیا ہے؟ میر انیس کا اب کیا ہے؟ میر انیس کا پورا نام بتائیں، یا میر انیس کا پورا نام کیا ہے؟ رہتا ہے میر ببر علی، میر ببر علی۔ کیا نام ہے؟ میر ببر علی۔ اس کے بعد گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ تو دیا شنکر نسیم کی۔ کس کی؟ دیا شنکر نسیم کی۔ چہرہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو چہرہ کا تعلق جو ہے وہ مرثیہ سے۔ کس سے ہے؟ مرثیہ سے۔ اردو کے پہلے مرثیہ عام طور سے کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اسے نرسرہا کو۔ کس کو؟ نرسرہار کو۔ کس کو؟ نرسرہار کو۔ میر انیس کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ میر انیس جو ہے نا فیض آباد یعنی اتر پردیش میں۔ اردو کی پہلی خود نوشت کس نے لکھی ہے؟ تو کالا پانی نے۔ کالا پانی نے اردو کی پہلی خود نوشت کون ہے؟ کالا پانی۔ احسان دانش کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1914 میں۔ 1914 میں کب ہوئی تھی؟ 1914 میں۔ اس کے بعد سے دیکھ لیجیے گا کہ احسان دانش کے والد کا نام کیا تھا؟ تو احسان دانش کے والد کا نام تھا قاضی دانش علی۔ کیا نام تھا؟ قاضی دانش علی۔ احسان دانش نے عربی اور فارسی
کس سے سیکھی؟ تو کس سے سیکھی تھی؟ تو حافظ محمد مصطفیٰ سے سیکھی تھی۔ کس سے سیکھی تھی؟ حافظ محمد مصطفیٰ چچا، ہے نا۔ کس سے سیکھی؟ حافظ مصطفیٰ، ہے نا۔ احسان دانش کا انتقال کب ہوا؟ تو 1982 میں۔ کوشچن کیا ہے؟ قرنطین یعنی کس کے لکھنے والے کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی۔ یہ کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ افسانہ۔ قرنطین کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ اس کے لکھنے والے راجندر سنگھ بیدی۔ یہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ قرنطین کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ کیا افسانہ؟ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی۔ قرنطین جو ہے وہ راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ زیر نصاب افسانہ میں قرنطین کے افسانہ نگار کون ہے؟ تو کس کی کون ہے؟ تو یہی ہے راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1915 میں جو ہے نا راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد راجندر سنگھ بیدی کے والد کا نام کیا تھا؟ ہیرا سنگھ۔ اس کے بعد بیدی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا انتقال ہوا تھا 1984 میں۔ جے پرکاش نارائن کب پیدا ہوئے؟ تو 1902 میں جے پرکاش نارائن پیدا ہوئے تھے۔ جے پرکاش نارائن کے والد کا نام کیا تھا؟ ہرسو دیال۔ کیا نام تھا؟ ہرسو دیال، ہے نا۔ جے پرکاش نارائن کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1979 میں۔ کب ہوا تھا؟ 1979 میں۔ یہ اگلا چیپٹر کیا ہے؟ شکست زندہ کا خواب۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ جوش ملیح آبادی۔ کون لکھنے والے؟ شکست زندہ کا خواب، جوش ملیح آبادی۔ یہ کیا ایک نظم ہے؟ کیا ہے؟ نظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظم ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کا جوش کا اصل نام کیا تھا؟ جوش کا نام تھا شبیر حسین خان۔ کیا نام تھا؟ جوش کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ جوش کی پیدائش ہوئی تھی 1896 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1896 میں۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ جوش کے بیگم کا کیا نام تھا؟ بیگم کا نام تھا اشرف جہاں بیگم۔ کیا نام تھا؟ اشرف جہاں بیگم۔ جوش کو کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل تھی؟ شکست زندہ بتوں کی خواب، شکست زندہ کا خواب۔ آوارہ کے لکھنے کون ہوا ہے؟ اسرار الحق مجاز۔ کیوں لکھنے والے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی نظم ہے۔ کیا نظم ہے؟ زیر نصاب میں آوارہ کے شاعر کون ہے؟ تو یہ مجاز۔ اس کے شاعر کون ہے؟ مجاز ہے شاعر۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن گوز ٹو آل مائی اسٹوڈنٹ، دھیان دیجیے گا، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اسرار الحق مجاز کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1911 میں۔ 1911 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے گا مجاز کے والد کا نام کیا تھا؟ سراج الحق۔ کیا نام تھا مجاز کے والد کا نام؟ سراج الحق۔ اس میں مجاز کو کہاں فضائے راس آئی تھی؟ کہاں فضا کی راس آئی تھی؟ کہاں کی ہوائیں شوٹ کی؟ کہاں کی ہوائیں راس آئی تھی؟ تو ان کی ہوائیں جو آئی تھی راس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہوائیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہوائیں راس آئی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ مجاز کا انتقال کب ہوا؟ مجاز کا انتقال 1955 میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں غزلیات یعنی غزل گو کے نام کے بارے میں۔ تو یہ غزلیات ہے، غزل لکھنے والے ولی دکنی کون ہے؟ یہ شاعر ہے۔ اس کا سے ہے ولی دکنی کی جائے پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو احمد آباد ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ احمد آباد۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا کہ ولی دکنی نے کس مدرسے میں تعلیم پائی؟ کس مدرسے میں تعلیم پائی؟ ولی دکنی نے کس مدرسے میں تعلیم پائی تھی؟ تو مدرسہ ہدایت بخش میں۔ کس میں؟ مدرسہ ہدایت۔ اس کا نیکسٹ کوشچن ہے ولی دکنی نے کس شہر کے بارے میں مثنوی لکھی تھی؟ تو سورت کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ مثنوی۔ ایک شاعر راسخ عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو شیخ غلام علی، ہے نا، شیخ غلام علی نام تھا۔ اس کا راسخ عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1757 میں۔ 1757۔ راسخ عظیم کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شیخ محمد فیض۔ کیا نام تھا؟ شیخ محمد فیض۔ اس کے بعد راسخ کس مشہور شاعر سے شاگرد تھے؟ راسخ کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ تو میر تقی میر کے شاگرد تھے، ہے نا۔ اس کے بعد راسخ عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو 1823 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1823 میں۔ اس کے بعد ہے اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ تو یہ نصرتی۔ اس کے بعد کس صنف شاعر میں تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے؟ کس صنف شاعری میں تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے؟ تو یہ قصیدہ میں، ہے نا، تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ کس میں؟ قصیدہ میں۔ اس کے بعد سودا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سودا کی پیدائش ہوئی تھی 1713 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1713 میں۔ سودا کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سودا کا والد کا نام تھا مرزا محمد شفیع۔ کیا نام؟ سودا کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو سودا کا انتقال ہوا تھا 1781 میں۔ کب؟ بڑھانا تو ہندو بنے گا نہ تو مسلمان بنے گا، یعنی دو گیت لکھے، اس کے لکھنے والے ہیں ساحر لدھیانوی۔ کو لکھنے والے ہیں ساحر لدھیانوی۔ ساتھی ہاتھ بڑھانا تو ہندو بنے گا نہ تو مسلمان بنے گا، یہ کیا ہے؟ یہ گیت ہے۔ کیا ہے؟ یہ گیت دیکھ رہے ہیں، یہ گیت ہے۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ساحر لدھیانوی۔ تو ساحر لدھیانوی اس کے لکھنے والے۔ اردو شاعری میں گیت کی روایت کس زبان میں آتی ہے؟ تو ہندی زبان میں گیت کی روایت آتی ہے۔
ساحر لدھیانوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1912 میں پیدا. ساحر لدھیانوی کا تعلق ہندوستان کے کس صوبہ سے ہے؟ تو پنجاب سے. کس سے ہے؟ پنجاب سے. کس سے جی؟ تو پنجاب سے ہے نا. اس کے بعد ہے ساحر لدھیانوی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1980 میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟